بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 124 نمبر آیا مبارکہ، اور آج ہمارے 14ویں پارے کا آخری درس ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 14واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ پیچھے ہم نے ذکر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی چیز ایسے ہی حرام نہیں فرمائی۔ جو چیزیں ناپاک تھیں، نجس تھیں، ان کو حرام کیا، اور جو طیب اور طاہر چیزیں تھیں ان کو حلال فرمایا۔ باقی یہود کا ذکر ہوا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر چیزوں کو حرام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی چیز حرام نہیں فرمائی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی جمعے کے دن کو فضیلت اور برکت عطا فرمائی۔ آغاز زمانہ سے جمعے کے دن کو فضیلت آئی، لیکن یہود نے اس فضیلت کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے ہفتے کے دن کو خود بخود اپنے لیے مقرر کر لیا۔ تو یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہوا کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے تھے اور ہر باطل سے جدا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا ذکر فرمایا۔ تو یہود نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، تو ابراہیم کی ملت میں تو ہفتے کا دن آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو رد فرمایا ہفتے کا دن تو انہوں نے خود بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں مقرر کیا تھا، انہوں نے خود بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، ہفتے کے دن۔ اور پھر ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا، ہفتے کے دن ان کو عبادت کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں بھی انہوں نے اتباع نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا اور بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب دیا، جس کا ہم ذکر پیچھے پڑھ آئے ہیں، ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے انما جعل السبت، بے شک ہفتے کا دن بنایا گیا، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فی، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، ورنہ جمعے کا دن شروع سے چلتا آ رہا ہے، ہفتے کا دن تو یہ انہوں نے خود اختلاف کر کے اپنے لیے مقرر کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہے، جس میں اختلاف کیا کرتے تھے اس میں فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ لیکن یہ جو ہفتے کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر بنایا تھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے وسیلے سے امت کے جتنے داعی ہیں، دعوت دینے والے، مبلغ، ان کی تربیت فرمائی ہے کہ تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا رستہ بتانا ہے، تو کیسے بتانا ہے؟ یہاں تین چیزیں اس حوالے سے بڑی اہم بیان کی جا رہی ہیں۔ ادعو، آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تدبر اور شعور کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی واعظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ بحث کیجئے اس طریقے کے ساتھ جو اچھا طریقہ ہو۔ یعنی تین مقام ہیں، ایک تو حکمت ہے، یعنی جب بھی آدمی نے کسی کو دین کی دعوت دینی ہے تو دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر اور شعور کے ساتھ۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ جس کے دل میں آئے کہ ہم نے یہ دین کی دعوت دینی ہے تو حکمت اور دانائی کو چھوڑ کر ویسے ہی جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، نہیں، سب سے پہلا جو رستہ ہے وہ ہے ہی حکمت اور دانائی کا رستہ، پھر اس کے بعد اچھی بات کی جائے، اچھے واعظ کے ساتھ بلایا جائے، کیونکہ بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ اگر حق بات کو آپ ڈائریکٹ فوراً کہہ دیتے ہیں تو اس کا ریئیکٹ ہوتا ہے اور پھر وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو حکمت کے ساتھ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو فوراً تمام معاملات نہیں ہو گئے، بلکہ تدریج کے ساتھ چلتے رہے، عبادات کا سلسلہ بھی، لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف دعوت دی گئی، آہستہ آہستہ۔ یہاں اب دیکھیں خانہ کعبہ اللہ کا گھر تھا اور اس کے اندر 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے،
لیکن پہلے دن سے ہی حضور نے اعلان نہیں کر دیا کہ ان 360 بتوں کو ہم نے نکالنا ہے، وہ جا کے فتح مکہ کے موقع پر نکالے گئے ہیں، حالانکہ بت پہلے دن سے ہی غلط تھے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت بھی بتوں کا کعبہ میں موجود ہونا غلط تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی، کیونکہ لوگوں کو ابھی دعوت دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ دعوت ان کے دلوں میں راسخ ہوگی، آہستہ آہستہ جب دین پر آ جائیں گے ایک وقت آئے گا تو پھر ہم جو ہے یہ کام کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حج فرض ہوتا ہے جا کے آخری معاملات، یعنی آخری جو 8 سن ہجری ہے وہاں جا کے، اسی طرح روزہ ہے، نماز ہے، دیگر احکام ہے، تو اس میں حکمت اور دانائی اور لوگوں کی چیزوں اور لوگوں کی ضروریات کو اور لوگوں کی فطرت اور لوگوں کے ذہن کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، ان کی سائیکی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے احکام نافذ فرمائے۔ شراب کا حکم تھا، لیکن یکدم شراب کو اگر حرام قرار دے دیا جاتا تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا شراب چھوڑنا۔ بتدریج پہلے فرمایا گیا کہ شراب کے فائدے بھی ہیں، جوا اور شراب کے متعلق پوچھتے ہیں ان کو بتائیں کہ اس کے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ پھر دوسرے مرحلے میں فرمایا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ پھر تیسرے مرحلے میں جا کے شراب کو مکمل حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ دانائی اور حکمت ہے اور واعظ حسنہ ہے جس کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ چلتا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی سے بحث کرنی پڑے، اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنی پڑے وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم حق بات کر رہے ہیں اس لیے اس میں جو ہے وہ غیر ضروری سختی بھی آ جاتی ہے۔ ہم حق بات کر رہے ہیں اور اگلا اگر حق پہ نہیں ہے تو ہم اس پر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں اور ایسے غیر شعوری طریقے کے ساتھ لوگوں سے مناظرہ شروع کرتے ہیں، مباحثے شروع کرتے ہیں کہ جو حکمت و دانائی سے خالی ہوتے ہیں۔ تو اگر بحث بھی کرنی ہو، اگر کسی کے ساتھ آرگومنٹ سے بھی بات کرنی ہو تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہی احسن، وہ بھی اچھا طریقہ ہونا چاہیے اور ڈیبیٹ بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسے ہی لڑائی جھگڑے والے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب زیادہ اچھا جانتا ہے ان کو جو رستے سے گمراہ ہوئے، جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو بھی بہت اچھا جانتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اللہ جانتا ہے گمراہ کون ہے، ہدایت والا کون ہے۔ اس لیے جو ترتیب اور جو طریقہ کار اللہ نے بتایا ہے اس کو ماننا، اس کو فالو کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا یہی بہتر ہے۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم کسی کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے اس کی مثل ہی سزا دو، اس سے زیادہ نہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد ہوتا ہے نا تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، دیگر صحابہ کرام کو شہید کیا جائے، اور حضرت امیر حمزہ کے ساتھ تو بہت ظلم کیا گیا، آپ کا مسئلہ کیا گیا، ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، آنکھوں کو نکالا گیا، بہت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے محبوب چچا تھے، تو آپ نے فرمایا ایک حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں محبوب، جتنا تکلیف آپ کو پہنچی ہے اتنی ہی تکلیف پہنچائی جائے، یعنی تمام معاملات کے اندر اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جتنا ہمارے ساتھ اگر کسی نے برا سلوک کیا ہے تو ہم اگر برا سلوک کرنا چاہیں یعنی بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ جتنا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اور سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہمارا ایک دانت توڑا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اس کے 2 دانت توڑیں گے، اس نے ایک عضو کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم اس کے پورے عضو کو، جسم کو نقصان پہنچائیں گے، نہیں، جتنا کسی نے کیا ہے اتنی سزا ہی اس کو دی جائے گی۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات ہمارے پیش نظر رکھنی چاہیے، ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سزاؤں کا جو سلسلہ ہے یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، یہ قانون نے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے اگر کوئی زیادتی کی ہے تو ہم خود اٹھ کے اس کا بدلہ لینا شروع کر دیں۔ کسی نے اگر بالفرض ہمارے کسی رشتہ دار کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم کہیں کہ یہ میں خود بدلہ لوں گا، تو یہ نہیں، اس کی سزا عدالت دے گی، اس کا طریقہ کار شریعت نے طے کیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، لیکن وہ اتنا ہی ہوگا جتنا جو ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ،
لیکن اگر تم صبر کرو گے اور معاف کر دو گے لہو خیر للصابرین، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بدلہ لے سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، جتنا نقصان ہوا ہے اتنے نقصان کا بدلہ، لیکن اگر تم صبر کرو اور معاف کر دو اور درگزر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے گا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس طرح پھر آگے دشمنیاں بڑھتی ہیں، پھر رنجشیں بڑھتی ہیں، دلوں کے اندر کدورتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن اگر آدمی معاف کر دیتا ہے، صبر کرتا ہے، تو وہ جو نفرتیں تھیں، وہ جو کدورتیں تھیں، وہ محبت میں بدل جاتی ہیں کہ یار ہم نے تو نقصان کیا لیکن دیکھو اس نے معاف کر دیا، اس نے صبر کیا۔ تو اس سے معاملہ معاشرے کا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اس سے معاشرے کی بہتری ہوتی ہے، اور امن اور سکون زیادہ مناسب طریقے سے قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہتری کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی صبر ممکن ہے، اس لیے اسی سے ہی صبر کی التجا کرنی چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غم نہ کریں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہی تنگ ہوں ان معاملات سے جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں، یعنی ان کے مکر و فریب سے آپ تنگ نہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب، اور ان کے وسیلے سے ہمیں، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ تبلیغ فرماتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن لوگ سازشیں کر رہے ہیں، لوگ حضور کو پریشان کرتے ہیں، حضور کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، حضور کے ساتھ طرح طرح کے یعنی مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ محبوب، آپ نے غم نہیں کرنا، آپ نے صبر اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، دکھ نہیں، تکلیف نہیں محسوس کرنی، اور تنگ دل نہیں ہونا، جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں اس سے آپ نے تنگی نہیں کرنی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے، جو اچھے کام کرنے والے ہیں، اللہ کریم کو وہ پسند ہے، اور احسان کرنے والے اللہ کریم کو محبوب ہے، اس لیے فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو بدلہ لیا جائے گا برابر برابر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن اگر انسان معاف کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، معاف کر دے زیادہ بہتر ہے، صبر کرے زیادہ بہتر ہے، حوصلہ کرے زیادہ بہتر ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت جو نعمت اور سب سے خوبصورت انعام صبر والوں کو اللہ عطا فرما رہا ہے وہ ہے ان اللہ مع الذین، اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ حوصلہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کریم تقوی اختیار کرنے والوں کے ہمراہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری سورہ نحل بھی اختتام کو پہنچی ہے، اور 14واں پارہ بھی اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔